خالق الملک تو، خالق الملک تو، لا شریک لہ اللہ۔ ہینگنگ کافنز کی یعنی لٹکے ہوئے تابوت کی۔ دوستو فلیپینز کے علاقے سگاڑا میں ایک انتہائی عجیب و غریب قبرستان آباد ہے۔ اس کو ہینگنگ کافنز کہتے ہیں۔ ویسے تو قبریں زمین کے اندر موجود ہوتی ہیں، لیکن اس قبرستان میں قبریں پہاڑ کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوتی ہیں۔ مردوں کو تابوت میں بند کر کے پہاڑوں کے ساتھ لٹکا دیا جاتا ہے۔ سگاڑا کے لوگوں میں یہ رسم ہزاروں سالوں سے چلی آ رہی ہے۔ مرنے والا انسان اپنی زندگی میں اپنا تابوت خود تیار کرتا ہے اور پھر اس کے مرنے کے بعد اس کی باڈی اسی تابوت میں رکھ دی جاتی ہے۔ تابوت اتنا تنگ بنایا جاتا ہے کہ مردے کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور پھر ان تابوتوں کو پہاڑوں کے ساتھ لٹکا دیا جاتا ہے۔ ہر خاندان کے لیے ایک علیحدہ جگہ بنا دی جاتی ہے جہاں اس خاندان کے مرنے والے سارے لوگوں کے تابوت اکٹھے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے قبرستان فلیپینز کے علاوہ چائنا اور انڈونیشیا کے علاقوں میں بھی موجود ہیں۔ فلیپینز سے اب چلتے ہیں یورپ کے ایک انتہائی خوبصورت ملک چیک ریپبلک کی طرف۔ دوستو چیک ریپبلک کے ایک چھوٹے سے شہر سیڈلک میں ایک چرچ موجود ہے۔ اس چرچ کا نام سیڈلک آسوری ہے۔ اس چرچ کو دی چرچ آف بونز بھی کہا جاتا ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ اس چرچ میں 40,000 لوگ دفن ہیں، یعنی یہ 40,000 لوگوں کا قبرستان ہے۔ لیکن اصل حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی ہڈیوں اور کھوپڑیوں کو باقاعدہ ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ فرنیچر اور ڈیکوریشن پیسز لگتی ہیں، یعنی اس چرچ کو ہڈیوں اور کھوپڑیوں سے سجایا گیا ہے۔ دوستو اس چرچ کی تاریخ 13ویں صدی سے شروع ہوتی ہے۔ کیتھولک لوگوں کے لیے یہ چرچ انتہائی خاص تھی اور لوگ اسی چرچ میں دفن ہونا چاہتے تھے، اور پھر اس چرچ میں ہزاروں لوگوں کو دفن کیا گیا۔ 1870 میں اس چرچ میں موجود ہزاروں ڈھانچوں میں سے بے شمار ڈھانچوں کو نکالا گیا اور پھر ان کی ہڈیوں اور کھوپڑیوں سے چرچ کو باقاعدہ سجا دیا گیا۔ اسی لیے اس کو دی چرچ آف بونز کہتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس چرچ میں 40,000 لوگ دفن ہیں۔ اب چلتے ہیں انڈیا اور بات کرتے ہیں ایک انتہائی انوکھے قبرستان کی۔ دوستو انڈیا کے شہر احمد آباد میں ایک ایسا انوکھا ریسٹورانٹ ہے جس کے اندر قبریں موجود ہیں۔ اس ریسٹورانٹ کا نام نیو لکی ریسٹورانٹ ہے۔ اس کے مالک کرشنن کٹی نے یہ زمین خرید لی تھی اور یہ یہاں ایک ریسٹورانٹ بنانا چاہتا تھا، لیکن اس کو بعد میں پتا چلا کہ یہ تو دراصل ایک قبرستان تھا اور یہاں قبریں موجود تھیں۔ اس نے قبروں کے اوپر اپنا ریسٹورانٹ بنانے کے بجائے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ان قبروں کے ارد گرد ہی اپنا ریسٹورانٹ بنا لے گا۔ اس نے قبروں کے آس پاس فینس لگوا دیے اور آج لوگ جن ٹیبلز پر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ان ٹیبلز کے ساتھ قبریں موجود ہوتی ہیں، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ یہ قبریں کس کی ہیں۔ کرشنن ہر صبح ان قبروں کو صاف کرتا ہے اور ان پر پھول بھی چڑھاتا ہے۔ یہ ایک انتہائی عجیب منظر لگتا ہے کہ لوگ قبروں کے ساتھ بیٹھ کر آرام سے کھانا کھا رہے ہیں، لیکن وہاں کے لوگوں کے لیے اب یہ ایک نارمل سی بات ہو گئی ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں اٹلی میں موجود ایک انتہائی پراسرار قبرستان کی۔ آپ نے میری ایک ویڈیو شاید دیکھی ہو جس میں میں نے آپ کو پیرس کے نیچے موجود ایک قبرستان کا بتایا تھا جس کو کیٹاکومز آف پیرس بھی کہا جاتا ہے، لیکن ایسا قبرستان صرف پیرس میں موجود نہیں ہے بلکہ اٹلی میں بھی اس سے ملتا جلتا ایک قبرستان موجود ہے۔ اس کو کیٹاکومز آف دی کیپوچن کہتے ہیں۔ کیٹاکومب دراصل زیر زمین قبرستان کو کہا جاتا ہے۔ دوستو اٹلی کے شہر پیلرمو کی مصروف سڑکوں کے نیچے زیر زمین ایک ایسا خوفناک کمرہ موجود ہے جہاں تقریباً 8,000 لوگوں کی لاشوں کو پریزرو کر کے رکھا گیا ہے۔ یہ کہانی 16ویں صدی سے شروع ہوتی ہے۔ اس جگہ پر مونکس رہا کرتے تھے اور یہ مونکس اپنے مرنے والوں کی لاشوں کو زمین کے نیچے انتہائی ٹھنڈک میں پریزرو کیا کرتے تھے۔ یہ مونکس لاشوں کو پریزرو کرنے میں ماہر تھے۔ آج بھی اس جگہ پر کئی ایسی لاشیں موجود ہیں جن کی سکن اور بال کئی 100 سال گزرنے کے باوجود ابھی بھی موجود ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہاں امیر اور طاقتور لوگ پیسے دے کر اپنے مرنے کے بعد اپنی لاشوں کو پریزرو کروانا شروع ہو گئے اور یوں ہزاروں لوگوں کی لاشوں کو یہاں پریزرو کر کے رکھا جاتا گیا۔ دوستو اور پھر ان ممیز کو اٹلی کی حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ ان میں سے بیشتر ممیز دیوار کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں، کچھ ممیز کو بٹھایا گیا ہے اور کچھ شیشے کے اندر موجود ہیں۔ ان ممیز نے اپنے ٹریڈیشنل کپڑے بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ 1880 میں یہاں آخری ممی کو پریزرو کیا گیا تھا اور اس کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ آج یہ پراسرار جگہ لوگوں کے لیے کھلی ہوئی ہے اور لوگ اس جگہ کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ دوستو یہاں ایک لڑکی کی لاش بھی انتہائی توجہ کا باعث بنی ہوئی ہے۔ یہ لاش روزیلا لومبیڈو کی ہے۔ 1920 میں اس کی موت صرف 2 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔
اس کے ماں باپ شدید صدمے میں تھے اور انہوں نے کیمسٹری کے پروفیسر کی مدد سے اس کی لاش کو پریزرو کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کی لاش کو ایک شیشے کے تابوت میں بند کر دیا تاکہ یہ اپنی بیٹی کو روزانہ دیکھ سکیں۔ 1982 میں اس لڑکی کی لاش کو نائٹروجن گیس سے بھرے ہوئے ایک شیشے کے چیمبر میں بند کر دیا گیا۔ دوستو اس کو دنیا کی سب سے بیسٹ پریزروڈ ممی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ 100 سال گزر جانے کے بعد بھی اس کی سکن آج بھی ایسے ہے جیسے کہ یہ سو رہی ہو اور یہ بالکل ویسی کی ویسی ہی ہے۔ اس کو سلیپنگ بیوٹی بھی کہا جاتا ہے۔ کیٹاکامبس آف کیپوچن میں اکثر لوگ اسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اور اب چلتے ہیں سمندر کے اندر۔ دوستو کیا آپ نے کبھی کسی ایسے قبرستان کے بارے میں سنا ہے جو سمندر کے اندر موجود ہو؟ امریکہ کے شہر میامی میں ایک ایسا ہی حیرت انگیز قبرستان موجود ہے۔ اس کا نام دی نیپچون میموریل ریف ہے۔ 6 لاکھ اسکوائر فیٹ کے ایریا پر پھیلا ہوا یہ قبرستان اٹلانٹک اوشین کے اندر موجود ہے۔ اس کو 2007 میں کھولا گیا تھا اور اس کی گہرائی 40 فیٹ ہے۔ اس قبرستان میں لوگوں کو دفن نہیں کیا جاتا بلکہ ان کی لاشوں کو جلا کر ان کی راکھ کو یہاں ایک قبر کی شکل میں رکھ دیا جاتا ہے اور اب تک یہاں تقریباً 850 لوگوں کی راکھ کو رکھا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی راکھ کو ان کی خواہش کے مطابق ان کی مرضی سے مرنے کے بعد یہاں رکھا جاتا ہے۔ جیسا کہ 2010 میں یہاں ایک 86 سالہ عورت کی لاش کو جلا کر اس کی راکھ کو یہاں رکھ دیا گیا تھا کیونکہ اس عورت کو پانی سے شدید محبت تھی۔ اس قبرستان میں دروازے، مجسمے اور بینچز تک بنائے گئے ہیں۔ اور دوستو آخر میں بات کرتے ہیں مصر کے ایک قبرستان نما شہر العرافہ کی۔ یہ ایک کافی بڑا شہر ہے اور یہاں تقریباً 5 لاکھ لوگ رہتے ہیں، لیکن اس شہر کی ایک انتہائی خاص بات ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں جگہ جگہ پر قبریں موجود ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کے کمروں کے اندر بھی قبریں بنی ہوئی ہیں۔ یعنی دراصل یہ ایک شہر نہیں ہے بلکہ ایک قبرستان ہے جہاں لوگ قبروں کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان قبروں میں سے بے شمار قبروں کی تاریخ 7ویں صدی سے شروع ہوتی ہے۔ اس شہر میں زیادہ تر لوگ انتہائی غربت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ایسی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور اس کے بعد گھنٹی کے نشان یعنی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس چینل کی ساری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔